یہ دکھایا کہ مسئلہ تراوی ضرور خیال کریں کہ تراوی 8 ہے یا 20. بھائی 8 اور 20 کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں دنیا میں، یہ یاد رکھیں. 8 اور 20 کا کوئی جھگڑا نہیں، تراوی ہے ہی 20. یہ جو لوگ 8 کا جھگڑا آج ڈال بیٹھے ہیں وہ اصل میں جھگڑا 8 اور 20 کا نہیں. جھگڑا یہ ہے کہ نماز تراوی کوئی نماز ہے بھی یا نہیں. یا کھل کر کہتے ہیں کہ نماز تراوی کوئی نماز نہیں اور وہ پڑھتے بھی نہیں. اہل سنت والجماعت کھل کر کہتے ہیں کہ نماز تراوی ایک مشکل نماز ہے جو صرف رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے، جیسے جمعہ صرف جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے، وہ بھی باقی 11 مہینے میں نہیں پڑھی جاتی. اب غیر مقلدوں نے نہ تو شیعوں کی طرح کھل کر انکار کیا اور نہ سنیوں کی طرح کھل کر اقرار کیا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو تہجد والی نماز ہے نا، 11 مہینے اس کا نام تہجد ہوتا ہے اور 12ویں مہینے اسی کا نام تراوی ہو جاتا ہے. نماز ایک ہی ہے، 11 مہینے نام اور ہوتا ہے، 12ویں مہینے نام. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں 11 مہینے اپنی بیوی کو بیوی کہا کرتا ہوں، 12ویں مہینے ماں کہا کرتا ہوں. تو اب کوئی عقل مند پوچھے گا کہ آج وہ 11 مہینے بیوی رہی، 12ویں مہینے ماں کیا بتا سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نماز ایک ہے لیکن فرق ہو گیا ہے، 11 مہینے نام تہجد، 12ویں مہینے نام. 11 مہینے اس کا وقت رات کا آخری حصہ، 12ویں مہینے اول حصہ. 11 مہینے وہ اکیلے پڑھی جائے گی، 12ویں مہینے جماعت سے. 11 مہینے گھر میں، 12ویں مہینے مسجد میں. 11 مہینے میں اپنے قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں، 12ویں مہینے قرآن ختم کرنا ہے. 11 مہینے کچھ نماز کو نفل کہا جائے گا، 12ویں مہینے سنت مؤکدہ کہا جائے گا. اب یہ 2 فرق جو انہوں نے بیان کیے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسی 2 فرق کی ایک حدیث ہمیں سنا دیں. قیامت تک یہ ایسی حدیث نہیں سنا سکتے کہ حضرت نے خود فرمایا ہو کہ 11 مہینے نام یہ اور 12ویں مہینے کا نام یہ ہوگا. ان بیچاروں کو تو تراوی کا معنی بھی نہیں آتا. تراوی جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے ترویہ. آپ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں نا، تو تسبیح پڑھ لی، اس کو کہتے ہیں ترویہ. تو عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، کم از کم اس سے پہلے شروع نہیں ہوتی. تو جب آپ نے 4 رکعتیں پڑھ کر 1 مرتبہ آرام کیا تو ہم کہیں گے یہ ترویہ ہے. 8 رکعتیں پڑھ کر 1 مرتبہ پھر آرام کیا تو ہم کہیں گے ترویہ پین، 2 ترویہ ہو گئے. اور 12 رکعتیں پڑھ کر جب تیسری دفعہ آرام کریں گے تو کم از کم اس پر لفظ تراوی استعمال ہو سکتا ہے، اس سے پہلے تو لفظ تراوی استعمال ہو سکتا ہی نہیں. تو ان بیچاروں کو اگر تراوی کا معنی بھی آتا ہوتا تو یہ کبھی 8 کے ساتھ لفظ تراوی استعمال نہ کرتا. اب یہ جو حدیثیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ ساری تہجد کے بارے میں. یہ ایسے ہی مثال سمجھیں، آپ یہاں عصر کی کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ آج اعلان کرتا ہوں کہ عصر کے 3 فرض ہیں. آپ کہیں وہ کہتے، میں نے کہا حدیث میں ہے. میں حدیث بھی ایک بار دیتا ہوں جس میں 3 رکعت کا ذکر آ گیا. اب مولوی صاحب اٹھے کہ مجھے میرے مفتی بعد میں پوچھیں گے کہ آپ کو یہ کیوں نہیں میری کام کا 1 رکعت زیادہ ہم آتے رہے. انہوں نے اس پر حدیث دیکھی کہ ٹھیک لکھا تھا 3 رکعت، لیکن 7 لفظ مغرب کا تھا، عصر کا نہیں. تو یہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے تو عصر کی رکعتیں بتانی تھی اور یہ تو مغرب لکھا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کو نہیں پتا، یہ مغرب اور عصر ایک ہی نماز کے 2 نام. مغرب اور عصر ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. بالکل یہی کیفیت ان کی ہے. کہتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے. تو ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو نماز سارا سال پڑھی جاتی ہے اس کا نام تہجد ہے. یہ تو تہجد کی حدیث ہے. تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ تہجد اور تراوی ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب مسجد نبوی میں 20 رکعت با جماعت ہو رہی تھی، اما عائشہ صدیقہ حیات تھی یا نہیں؟ ان میں نبی کی سنت کا اتنا جذبہ تھا جتنا آج کے غیر مقلدوں میں ہے یا نہیں؟ زیادہ تھا. وہ کیسے؟ پہلے آج کا جذبہ سن لے. ایک آدمی رمضان میں بالکل روزہ نہیں اس نے رکھا، کوئی نماز نہیں پڑھی،
نہ روزہ رکھا نہ نماز، بھائی اس کو کبھی غیر مقلد کے خلاف کوئی اشتہار شائع نہیں کرے، نہ اسے کچھ کہیں گے جاتے. جو بیچاری ہماری تبلیغی جماعت ہے نا، لوگوں نے ان کا نام رکھا رسولہ پارٹی، یہ جس کو چمٹ جاتے ایک دفعہ تو مسجد دکھا دیتی آگے اس کی مرضی. تو اب دیکھیے ان کا کام ہے نماز بے نمازیوں کے پاس جانا، بیچارے منتیں کرتے ہیں، ان کو لے آتے ایک دفعہ مسجد. غیر مقلد کبھی بے نمازی کے پاس نہیں جاتے. جب ہماری تبلیغی جماعت نے منتیں کر کے اس کو نماز پر لگا لیا، اب وہ ہو گیا نمازی. اب یہ آ جاتا ہے، ایک ادھر سے آئے گا تیری نہیں ہوتی، دوسرا ادھر سے آئے گا تیری نہیں ہوتی. تو یہ فرقہ ہے نمازیوں کے دلوں میں وزن سے ڈالنے والا. جب تک کوئی نماز نہیں پڑھتا اس وقت تک یہ کچھ نہیں کہتے جاتے. تو یہی حال رمضان شریف میں ہے. جس نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، نہ اس کے خلاف کوئی تقریر ہے، نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی انعامی چیلنج ہے. اب جناب جس بیچارے نے روزہ رکھا 500 جماعتوں میں تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا، اب رات کو تراویح بیچارہ 20 پڑھ بیٹھا، جناب اس کے کپڑے پھاڑیں گے. 20,000 روپے کا چیلنج، 20,000 روپے کا چیلنج، 25,000 روپے کا چیلنج. اس بیچارے نے یہ گناہ کر لیا، 20 تراویح پڑھ بیٹھا. آپ اندازہ لگائیں یہ فرشتے 11 مہینے جنت کو آراستہ کرتے ہیں رمضان کی، اور غیر مقرر 11 مہینے میٹنگ کرتے ہیں. تو بھائی پچھلے سال کانپور کی کس مسجد میں تراویحوں پر لڑائی نہیں کرائی تھی، اس کو آواز ضرور سنانے جاتا ہے. تو اب بیچاروں کا مشن آپ دیتے ہیں. ہماری تبلیغی جماعت نماز پر لگاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ بولتے ہیں کہ اب تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ تبلیغی جماعت والے جب کبھی واپس جاتے ہیں نا رائے گنج، تو وہاں اپنی کارروائی سناتے ہیں، ہم نے یہ کیا اور اس طرح ہمیں کہا گیا، ہم نے یہ کیا. تو یہ بھی رات کو بیٹھ جاتے ہیں اور کارروائی سناتے ہیں. ایک کہتا ہے آج میں نے 3 ہردیوں کو کہا تھا تو بے نماز. دوسرا کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ تو مشرک بھی ہے، کہتے شاباش تو زیادہ اچھا. تیسرا کہتا ہے میں نے تو آج سارا دن چھٹی لی تھی اور پھر ایک ایک دکان پر کہہ رہا تھا کہ تم بے نماز ہو، تمہاری نماز نہیں ہوتی، تمہاری نماز نہیں ہوتی. میں کہا بس جنت کا سرٹیفکیٹ تو ہی آج لے کے ہے، تو سب کچھ کر کے ہے، اتنا بڑا کام. تو اب دیکھیے بعض ہمارے حنفی دوست بھی ان کی دیکھا دیکھی نکل جاتے ہیں ہاتھ پڑھ کر. میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ ختم کرتا ہوں. ظہر سے پہلے کتنی سنتیں آپ پڑھتے ہیں؟ یہ موقع ہے یا غیر موقع؟ آپ ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، مہینے میں ایک دن 4 کی بجائے 2 پڑھا کریں. ٹھیک ٹھیک کیوں؟ مہینے میں ایک مرتبہ. تو دیکھو آپ کو کبھی تصور میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم 4 سنتوں کو 2 پڑھیں. آئے گی؟ اسی طرح 20 رکعت تراویح سنت موقع ہے. اس طرح ظہر کی 4 رکعتوں کو 2 پڑھ کر چلے جانا، نہ آپ کا دل مطمئن ہوگا اس کر کے میں نے سنت پڑھی ہے. جو لوگ 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں وہ 2 سنتوں کو ضائع کرتے ہیں. اور اس مہینے میں جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، جس میں نفل پڑھنے کا ثواب جو ہے اگر وہ فرض کے برابر ہوتا ہے. 2 سنتیں کون سی ضائع کرتے ہیں؟ ایک تو یہ 8 پڑھ کے چلے گئے، 12 نہیں پڑھی تو سنت پوری نہ ہوئی. دوسرے قرآن بھی پورا نہیں سنا. ایک قرآن پڑھنا کیا سننا یہ سنت ہے. تو اب اندازہ لگائیں رمضان شریف میں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نوافل بھی زیادہ پڑھے جائیں، کوشش کرتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے. اور غیر مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں بیچاروں کی. اللہ تعالیٰ نے دیکھو وہ نماز کے دشمن ہے نا غیر مسلم، تو خدا نے ان پر ایک عذاب بھیجا ہوا ہے، شاید آپ نے کبھی دیکھا یا نہیں. آگے پیچھے خارج ہو نہ ہو نماز میں ان کو خارج ضرور ہوتی ہے. کبھی یہاں انگلی ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی بس جو نماز شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز میں ان پر خارج مسلط کر دی ہوئی ہے. بس نہ نماز سے خارج ہوں گے پھر نہ کوئی خارج نہ کچھ. تو ان سے نماز پڑھ سکتا ہی نہیں غیر مسلط. وہ کہتا تھا تمہاری نہیں ہوتی، لیکن ان کا نقشہ دیکھنے والا ہوتا تو ان کی کہتے. تو اس لیے 20 رکعت تراویح جو ہیں یہ سنت موقع ہیں. 8 رکعت کے ساتھ آپ کو کئی 8 ہیں، آپ صرف ایک بات پوچھیں 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ اللہ کے نبی سے، کسی خلیفہ راشد سے، کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعی سے، کسی ایک تبع تابعی سے دکھا دیں، ہم 25,000 نام دیں گے.
پورے خیال قرون میں 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ ملتا ہی نہیں. 20 کے ساتھ ہم دکھائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکٹھا کرتے کاریوں کو فرماتے ہیں تراویح پڑھاؤ ہم کا ترویح ہاتھ کی جری نہ رہتا تھی. تراویح کا لفظ ساتھ موجود ہے. 20 رکعت کے ساتھ ہم دکھا سکتے ہیں لیکن 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ یہ سارے مل کر نہیں دکھا سکتے. تو اس لیے ہمارے جو حنفی دوست اتنی سستی کرتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے پیچھے تو لوگ تہجد کے لیے مشکل ہوتے ہیں نا. رمضان میں اس کر بھی تہجد سے معروم ہے وہ تہجد نہیں پڑھتے. لیکن آپ لوگ جو ہیں یہ تہجد بھی پڑھیں اور تراویح بھی پوری پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب تک اللہ تعالیٰ رب